مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ. ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں. میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی. آئیے پرائم نیوز میں آج بات کر لیتے ہیں فرانس کا جو خبیث ہے، شیطان ہے، ملعون ہے، اور یہ اتنے سنہرے القاب سے اس لیے بھی اس کو نوازنا ضروری ہے کہ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رسالت میں توہین کرنے والا، گستاخی کرنے والا، اس سے بڑا آتنکوادی بھی اس دنیا میں کوئی نہیں ہے. کیونکہ یہ آتنکواد کو پھیلانا ہے، یہ دہشت گردی کو پھیلانا ہے. کیونکہ جب ایسا ہوگا کہ شان رسالت میں گستاخی ہوگی تو پھر پوری دنیا کا امن و امان خراب ہوگا، یہ تو طے ہے. اور ہو سکتا ہے کہ شیطان کا شاید یہ مقصد بھی ہو، شیطان کا بھی اور شیطانوں کا بھی یہ مقصد ہے. کیونکہ فرانس کے ساتھ میں اب جو دنیا کا بڑا خبیث ترین ہے، اپنے آپ کو جو سپر پاور کہتا ہے، وہ بھی فرانس کی حمایت میں اتر آیا ہے. اور جہاں تک بات کریں تو اب ہمارے پیارے ملک میں بھی اس کے خلاف لہر دوڑ گئی ہے، فرانس کے خلاف لہر دوڑ گئی ہے. اور آج میں پرائم نیوز میں اصل خبر یہ بتاؤں گا کہ دیوبند جو ایک تاریخی علمی شہر ہے، تحریکی شہر ہے، جہاں سے ظالم گوروں کو بھگانے کا، قاتل گوروں کو بھگانے کی مہم بھی دیوبند سے چلی تھی. اور وہاں کے جیالوں نے، وہاں کے سپوتوں نے، اس تحریکی علمی دینی زمین کے سپوتوں نے انگریزوں کو بھگانے میں بڑا زبردست رول اور کردار ادا کیا تھا. اب وہاں پر بھی گزشتہ کل فرانس کے خلاف زبردست انداز میں آندولن ہوا، علماء کرام نے شرکت کی. کیسے وہ آندولن ہوا اور کیا کس نے وہاں پر کیا کہا، یہ میں تفصیلی بات آپ کے سامنے ضرور رکھوں گا. ایسی ناظرین آج میں آپ کو یہ بھی بتانے کی کوشش کروں گا کہ بنگلہ دیش میں کیا ہو رہا ہے، پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، اور اس طریقے سے معاصر محمد نے بہت خطرناک جملہ کہا ہے فرانس کے تعلق سے، یہ بھی بتاؤں گا. جاپان میں کیا ہو رہا ہے فرانس کے تعلق سے، یہ بھی بتاؤں گا. اور پھر بات کروں گا پیارے ملک بھارت کی. لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر وہ چاہتے ہیں کہ پیارے ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی سچی خبریں بے خوف اور بے باک انداز میں دیکھیں اور سنیں، تو پھر اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں. اور گھنٹی کے بٹن دبانے کے بعد 3 آپشن آئیں گے، اس میں پہلا آپشن آل کا رہے گا، اسے بھی ٹچ کر دیں. یہ تینوں کام کرنے سے یہ ہوگا کہ آپ چینل کے ساتھ جڑ جائیں گے. ہماری ہر خبر، ہر ویڈیو آپ کو آپ کے موبائل پر مل جایا کرے گی. اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز اپیل کرتے ہیں کہ پلیز اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسے بے باک چینل باقی رہے، ظلم اور ظالموں کے خلاف آواز اٹھاتے رہیں، حکومت کی نگاہوں میں نگاہیں ڈال کر بات کرنے والے ایسے چینل اگر آپ چاہتے ہیں کہ مضبوط ہو، ترقی کرے، تو پلیز چینل چلانے کے لیے بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے. اس لیے ہم ہر روز آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر دیا جاتا ہے. ایسے ہی اگر آپ آن لائن بھیجنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم کا نمبر 9923223361 یہ بھی دیا جاتا ہے. اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے، ہر دن یا ہر ہفتے یا ہر مہینے اپنی طاقت کے اعتبار سے 500,000 روپے مہینے میں آپ جو بھی مدد کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں. ناظرین ایسے ہی ایک بڑی اپیل ہم آپ سے یہ بھی کر رہے ہیں کہ اگر آپ اپنے کاروبار کا اشتہار کروانا چاہتے ہیں، وگیاپن دینا چاہتے ہیں، ایڈورٹائز دینا چاہتے ہیں، یا آپ کے پروگرام کو آپ چینل کے ذریعے سے پوری دنیا میں پہنچانا چاہتے ہیں، آپ کی سنستھا، آپ کے فاؤنڈیشن کے کاموں کو پوری دنیا میں پہنچانا چاہتے ہیں، تو اسکرین پر جو نمبر آ رہا ہے 9923223361، اس پر ہمیں کال کریں. بہت ہی کم داموں میں، کم روپیے پیسوں میں آپ کا اشتہار، آپ کی ایڈورٹائز دکھائی جائے گی. آئیے ناظرین، سب سے پہلے میں انٹرنیشنل لیول پر فرانس کی خباثت، فرانس کی شیطانیت اور فرانس کی بدماشی کے تعلق سے فی الحال پوری دنیا میں کیا حال ہے، تھوڑی سی پہلے میں اس پر بات کر لیتا ہوں. جی ہاں، اسلام آباد میں گزشتہ کل رحمت للعالمین کانفرنس ہوئی، جس سے عمران خان نے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی کہ گستاخانہ خاکے بنانا پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ
علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا، اور جس طرح فرانس کا ایک ٹیچر کارٹون بنا رہا تھا اور خاکے بنا رہا تھا، پھر اس کے بعد میں جو ماجرا ہوا، ایک نوجوان عاشق رسول نے اس کا سر قلم کر دیا، پھر اور 2 دن پہلے ماجرا ہوا کہ ایک چرچ میں جا کر کس طریقے سے ماحول بنا، وہ ساری چیزیں۔ تو اب اسلام آباد کی رحمت للعالمین کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ گستاخانہ خاکے بنانا یہ دنیا کے 1.25 ارب مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ یہ تو تکلیف پہنچانا ہی ہوا۔ ایسے ہی عمران خان نے یہ بھی کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، جوانوں سے بھی انہوں نے کہا کہ جس طرح ہم اسٹیو جاب اور بل گیٹس کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ وہ کیسے کامیاب ہوئے، لیکن عمران خان نے کہا کہ میرے نزدیک سب سے کامیاب ترین اگر کوئی انسان ہے تو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان سے بڑا کامیاب نہ ہوا نہ کوئی ہوگا۔ اس لیے گریجویٹس کو بھی چاہیے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سمجھے۔ ایسے ہی ناظرین میں آپ کو بتا دوں کہ بنگلہ دیش میں فرانسیسی صدر میکرون کے خلاف زبردست غم و غصے کی لہر دوڑ گئی ہے، اور گزشتہ کل بنگلہ دیش میں بھی فرانسیسی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کا اعلان کر دیا گیا، اور فرانس کے صدر میکرون کے پتلے کو جوتوں کا ہار پہنایا گیا۔ ایسے ہی جاپان میں بھی فرانس کے خلاف مظاہرے اور آندولن کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ لیکن ناظرین بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے یہ بھی آئی ہے کہ اقوام متحدہ نے صاف طور سے یہ کہا کہ آزادی اظہار یعنی بولنے کی آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دوسروں کے جذبات کا کھلواڑ کرو، دوسروں کے مذہب کا کھلواڑ کرو، دوسرے مذاہب کا بھی احترام ضروری ہے۔ لیکن بڑی خبر اس وقت یہ بھی آئی ہے کہ فرانس کا شیطان اپنے راستے سے نہیں ہٹے گا، اس نے یہ اعلان کیا ہے، اور میکرون نے نیس کی واردات کو اسلامی دہشت گردی قرار دیا ہے۔ لیکن اس سے بھی بڑی خبر یہ آئی ہے کہ نیس کے واقعے پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بوکھلا گئے ہیں، اور وہ بھی خباثت اور شیطانیت پر اتر آئے، اور انہوں نے نیس کے واقعے کو اسلامی دہشت گردی کا نام دیا اور کہا کہ اسلامی دہشت گردی فوری طور پر روکی جائے۔ اور میں یہی انتظار کر رہا تھا کہ 4-5 دن ہو گئے، آخر ٹرمپ کی خباثت، شرارت اور شیطانیت کیوں سامنے نہیں آ رہی ہے، وہ اسلام کے تعلق سے کیوں خلاف نہیں بول رہا ہے۔ تو خیر کل انہوں نے منہ کھول دیا اور منہ سے گندگی نکال ہی دی، اور دہشت گردی کو اسلام کے ساتھ جوڑ کر کہا کہ اسلامی دہشت گردی فوری طور پر روکی جائے۔ ناظرین یہ تو ہوئی انٹرنیشنل لیول پر کیا باتیں چل رہی ہے، فرانس کی خباثت اور شیطانیت کے خلاف کون سپورٹ کر رہا ہے اور کون وروध کر رہا ہے، یہ میں نے ہلکی سی جھلکیاں آپ کے سامنے رکھی۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ پیارے ملک بھارت میں بھارت کی حکومت یعنی مودی حکومت، ویسے بھی ان سے کوئی اچھائی تو مسلمانوں کے تعلق سے نہیں کی جا سکتی، مگر انتہائی گھٹیا حرکت کی ہے بھارت کی حکومت نے فرانس کے موقف کی حمایت کرتے ہوئے۔ گزشتہ کل میں نے جمعیت علماء حضرت مولانا ارشد مدنی اور محمود مدنی کے بیان کو آپ کے سامنے رکھا تھا، لیکن گزشتہ کل کی بات کر لوں میں بھارت کی، کہ گزشتہ کل بھارت میں 12 ربیع الاول یوم پیدائش حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر پورے ملک میں فرانس کے خلاف زوردار انداز میں آندولن ہوا۔ ممبئی اور ملک کے کئی علاقوں میں فرانس کے شیطان، خبیث، ملعون، بدترین شخص میکرون، فرانس کے پریزیڈنٹ کی تصویروں کو روڈ پر نوجوانوں نے چسپا کر دیا اور اس پر سے چلنے لگے، اس پر سے گاڑیاں لے جانے لگے۔ بعض چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں نے تو اپنا پیشاب کر کے پیشاب کو اور زیادہ گندا کر لیا، یعنی خیر اپنی ناراضگی کا اظہار کیا فرانس کے اس خبیث کی تصویروں کو روند کر، کچل کر اور پیشاب کر کے۔ ممبئی سے بھی بہت ساری خبریں آئی ہے اور مہاراشٹر سے بھی بہت ساری خبریں آئی ہے، لیکن اس وقت میں آپ کو بتا دوں کہ بڑی خبر یہ آئی ہے کہ بھارت کا ایک شہر ہے اتر پردیش میں جسے کہا جاتا ہے دیوبند، اور دیوبند میں ایک ادارہ ہے دارالعلوم دیوبند، جہاں سے نکلنے والے پوری دنیا میں پھیل کر خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اور دیوبند خود ایک ایسا تحریکی شہر ہے کہ جس کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ اس تحریکی دینی علمی شہر سے جو مومنٹ چلی تھی اس نے 1947 میں انگریزوں کو یہاں سے بھاگنے پر مجبور کر دیا تھا۔ تو اب دیوبند کے سپوتوں نے، دیوبند کے جیالوں نے بھی گزشتہ کل فرانس کے خلاف زبردست انداز میں صدائے احتجاج بلند کی۔
اور تمام لوگوں نے جمع ہو کر گزشتہ کل ملک کی حکومت نے جو فرانس یعنی ہمارے بھارت کی ملک کی بھارت کی حکومت نے فرانس کی حمایت جو کی ہے، سپورٹ جو کیا ہے، اس کے موقف کو ساتھ دینے کی جو بات کی ہے، تو فرانس کے اس حمایت اور سپورٹ کی وجہ سے دیوبند کے تمام لوگوں نے کہا کہ ملک کی حکومت نے جمہوریت کو پھر شرمسار کر دیا۔ ویسے بھی یہ جب سے آئے ہیں پورا ملک شرمسار ہی ہو رہا ہے، پورا ملک پریشانی ہے، لیکن کل گھٹیا حرکت جو ان لوگوں نے کی ہے گزشتہ کل، اس کے خلاف بھی دیوبند میں آواز اٹھائی گئی کہ بھارت کی موجودہ کیندر سرکار، مرکزی سرکار نے انتہائی گھٹیا حرکت کی ہے کہ ملک کے 30-35 کروڑ مسلمانوں کے جذبات سے بھارت کی مرکزی سرکار نے پھر کھیلا ہے فرانس کے موقف کا سپورٹ کر کے۔ جی ہاں، گزشتہ کل دیوبند میں جو اجلاس، جو احتجاجی جلسہ منعقد ہوا، اس میں مفتی عفان منصور پوری سمیت نامور علماء اور ملی رہنماؤں نے شرکت کی اور خطاب کیا، اور مسلم حکمرانوں سے بھی کہا کہ خواب غفلت میں مست مت رہو، اور یہ بھی کہا اس احتجاج میں کہ شان رسالت میں گستاخی کرنا یہ سب سے بڑی دہشت گردی ہے۔ جی ہاں، آپ نبی کی شان میں گستاخی کرے گی تو اس سے بڑی دہشت گردی کوئی نہیں، اور جو سپورٹ کر رہے ہیں وہ بھی دہشت گرد ہے، کیونکہ وہ چاہ رہے ہیں کہ مسلمان، ان کو معلوم ہے، ان شیطانوں کو معلوم ہے کہ مسلمان ساری چیزیں برداشت کر سکتا ہے لیکن شان رسالت میں گستاخی برداشت نہیں کر سکتا۔ تو جو مسلمانوں کے جذبات سے کھیل رہے ہیں اور نبی کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، ان سے بڑا دہشت گرد کوئی نہیں ہے، کیونکہ وہ خود دنیا میں دہشت گردی پھیلانا چاہ رہے ہیں، اور ہم دنیا کو یہ بھی بتانا چاہ رہے ہیں کہ دنیا کے کچھ شیطان جو چاہتے ہیں کہ دہشت گردی عام ہو، ان کا ٹارگٹ بھی ہے کہ کسی بھی طریقے سے اسلام، قرآن، نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری مائیں حضرت عائشہ، حضرت خدیجہ، تمام ان کی شان میں گستاخی کرو۔ ان کمینوں کو، ان شیطانوں کو معلوم ہے کہ مسلمان اپنی جان قربان کر دے گا مگر یہ برداشت نہیں کرے گا۔ تو گویا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ دنیا کے چند دہشت گرد کچھ گستاخی کر رہے ہیں، کچھ ان کا سپورٹ کر رہے ہیں اور دنیا میں دہشت گردی پھیلانا چاہ رہے ہیں اور مسلمانوں کو جذبات میں لا کر روڈ پر نکالنے کی کوششیں کر رہے ہیں، ایسا محسوس ہو رہا ہے۔ خیر، گزشتہ کل دیوبند کی سرزمین پر زبردست اجلاس ہوا، احتجاجی اجلاس، اور عوام سے یہ اپیل کی گئی کہ فرانس کی تمام پروڈکٹس کا بائیکاٹ کیا جائے۔ اسی دوران صدر جمہوریہ کو ایک میمورنڈم بھیج کر فرانس سے سفارتی تعلقات ختم کرنے کی مانگ کی گئی۔ اس پروگرام میں سابق رکن اسمبلی معاویہ علی کی قیادت میں یہ پروگرام بعد نماز جمعہ کل منعقد ہوا تھا، جس میں معروف عالم دین اور جمعیت علماء تعلیمی بورڈ اتر پردیش کے صدر مفتی عفان منصور پوری نے اپنا پرمغز خطاب کیا، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ پر روشنی ڈالی اور شان رسالت میں گستاخی کرنے والوں کو، شان رسالت میں گستاخی کے مرتکبین کو دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد مفتی صاحب نے قرار دیا۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ افسوس تو اس بات کا ہے کہ دنیا میں جو امن و انصاف کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں، سیکولرازم اور جمہوریت کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں، وہی لوگ گستاخی بھی کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو سیکولر اور جمہوری ماننے والے لوگ ان کا سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو پھر بتاؤ کیسے دنیا میں جمہوریت اور سیکولرازم پنپ سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ دنیا میں یہ جو چیز ہو رہی ہے، ہمارے ملک میں جو سپورٹ کیا ہے فرانس کا، ہمارے ملک نے بھی بڑی گھٹیا حرکت کی کہ ملک کے 25% آبادی کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچایا ہے اور پوری دنیا کے اربوں مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچایا ہے۔ تو پھر ایسا اگر ہوگا تو پھر امن و امان، شانتی کیسے قائم ہو سکتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ دنیا میں قیام امن کے لیے پیغمبر اسلام کی تعلیمات پر عمل ناگزیر ہے۔ مفتی عثمان منصور پوری نے مودی حکومت کے ذریعے سے فرانس کی حکومت کے حمایت کیے جانے پر بھی سخت تنقید کی اور کہا کہ یہ بھارت کے مسلمانوں کے جذبات سے کھیلنا بھی ہو رہا ہے۔ دارالعلوم وقف دیوبند کے استاد حدیث مفتی محمد عارف قاسمی اور معروف عالم دین مولانا ندیم الواجدی نے بھی اپنے خطاب کے دوران فرانس کے گستاخانہ عمل کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ایسے ملعونوں سے خود حساب لے گا
قدیم قرار دیتے ہوئے اور بر وقت اٹھایا گیا قدم قرار دیتے ہوئے فرانسیسی مصنوعات کے بائیکاٹ کی انہوں نے بھی اپیل کی اور مسلمانوں سے پیارے نبی کے طریقے اور ان کی سنتوں پر عمل کرنے کی تلقین کی۔ دارالعلوم وقف دیوبند کے استاد مولانا نسیم اختر شاہ قیصر نے ختم نبوت کے لیے میدان عمل میں سرگرم ہونے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اگر ہم گستاخ رسول پر بھی خاموش رہتے ہیں تو ہم سے بہتر تو گلی کا کتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم پرزور انداز میں فرانس کے صدر کی مخالفت کرتے ہیں اور عالمی برادری سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اس کے خلاف ٹھوس اقدامات کرے۔ سابق رکن اسمبلی معاویہ علی نے کہا کہ مسلمان ناموس رسالت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں کہ صاف طور سے اس احتجاجی اجلاس میں زبردست انداز میں کئی قرارداد پاس ہوئی اور یہ بھی کہا گیا کہ ہمیں پولیس یا سرکار سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، قانونی دائرے میں رہ کر ہم احتجاج کریں اور فرانس کے ہر پروڈکٹ کا بائیکاٹ کرے، فرانس کی چیزوں کا بائیکاٹ کرے۔ اس کے علاوہ قاری محمد واصف عثمانی، رکن پارلیمنٹ حاجی فضل الرحمان کے بیٹے مونس رضا، مفتی احمد گوڑ، مجلس اتحاد ملت کے قومی صدر علامہ طارق عثمانی، کانگریس لیڈر سعد صدیقی، مولانا نظیف اظہری، قاسم عثمانی وغیرہ نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ اس احتجاجی اجلاس کی نظامت کے دوران تنظیم ابنائے مدارس کے کنوینر مولانا مہدی حسن عینی نے کہا کہ جب تک فرانس سے سزیدار معافی نہیں مانگے گا، آئندہ ہمیشہ کے اس قسم کے گستاخانہ خاکوں کی اشاعت پر روک نہیں لگائے گا تو اس وقت تک ہم فرانس کی مخالفت کرتے رہیں گے اور فرانسیسی پروڈکٹس کا بائیکاٹ جاری رہے گا۔ اسی اسنا میں ایس ڈی ایم راکیش کمار کے توسط سے صدر جمہوریہ کو ایک میمورنڈم ارسال کر کے حکومت ہند سے مطالبہ کیا گیا کہ عالمی سطح پر پیغمبر اسلام کی گستاخی کرنے والے فرانس کے خلاف آواز بلند کرے اور حکومت فوراً فرانس سے اپنے سفارتی تعلقات ختم کرتے ہوئے فرانسیسی سفارت خانے کو بند کرے۔ میمورنڈم میں مطالبہ کیا گیا کہ اظہار رائے کی آزادی کے نام پر اس قسم کی گستاخیاں برداشت نہیں کی جائے گی، اس لیے حکومت ہند فرانس کے صدر کے سامنے سخت احتجاج درج کرائے۔ میمورنڈم دینے والوں میں معاویہ علی، مولانا ندیم الواجی، مہدی حسن، حیدر علی، احمد گوڑ، وقار احمد وغیرہ کے نام شامل ہے۔ اجلاس کے دوران شہر کے سینکڑوں لوگ موجود رہے۔ مفتی عفان منصور پوری کی دعا کے ساتھ پروگرام ختم ہوا۔ اس پروگرام کے دوران علاقے میں کافی تعداد میں پولیس اور فورس تعینات رہی، وہیں خفیہ محکمے کے افسران بھی الرٹ نظر آئے، لیکن اب تمام طرف سے یہ آوازیں اٹھ رہی ہے کہ پورے ملک میں اسی طرح زوردار انداز میں فرانس کے خلاف اور گستاخانہ رسول کے خلاف اقدامات، آندولن، احتجاج ہونے بہت ضروری ہے۔